کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہیں۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کی بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں ہے، اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تھے اور میں نماز فجر میں آپ کی آواز سنتی۔ مطرف کہتے ہیں، میں نے عامر سے پوچھا کیا ایسا رمضان میں ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ رمضان اور غیر رمضان سب برابر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ کو جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر وضو کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوق کے خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔